کے ساتھ میں تھے، یعنی اگر چاہتے تو پورے فرشتوں کا طوفان مارتا، ٹھاٹ مارتا، سمندر حفاظت کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ابو بکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، اور جب باہر نکلے تو ابو بکر صدیق اپنے ایک دوست کافر ہے، غیر مسلم ہے، ان کو رہبر بنائے، گائیڈ بنائے، کیونکہ وہ پہاڑی علاقے کے راستے اچھے انداز میں جانتے تھے۔ ایسے نہیں کہا کہ غیر کو کیوں گائیڈ بنایا جائے، کیوں غیر کی جو ہم رہبری لی جائے، میں نہیں لوں گا، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم سبق لیں کہ دیکھیں کہ ایک ہے چھپنے کے لیے غار میں جا کر چھپے ہیں، اختیار یعنی تدبیر اختیار کرے ہیں، اور دوسرا گائیڈ بنائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانے کے لیے گائیڈ کون ہے؟ کافر ہے، بے ایمان ہے، لیکن رہبری ہو رہی ہے، تو اس سے ہمیں بتایا گیا کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ پھر دوسرا واقعہ ہے جس میں آخری حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صحابہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت خراب ہو گئی، تو فرمایا کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک جو دل کا مرض ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھے اور دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے دل جو ہے جگڑا ہوا ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کریں؟ فرمائے ایک غیر بھائی کے پاس علاج کے لیے جانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، اور فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے اجوا کھجور جو ہوتے ہیں، اجوا کھجور، فرمایا کہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے یعنی اجوا کھجور گٹلیوں سمیت ان کو کھلایا جائے، یہ بھی ایک علاج ہے۔ اور دوسرا علاج فرمایا کہ اس زمانے کے جو بڑے ایک طبیب تھے اور وہ غیر مسلم تھے، ان کے پاس جا کر علاج کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط اختیار کریں، تدابیر اختیار کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ ہاں، ایسے ہی نہیں کہ ہم نے احتیاط بھی نہیں کی اور علاج بھی نہیں کیا، بس اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کہہ رہا ہے تو وہ جہالت ہے، کم علمی ہے۔ اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے، صحابہ اکرام کو ایک موقع پر کھڑا کر رہے ہیں، فرمایا کہ تم حفاظتی دستے کے طور پر یہاں پر کھڑے ہو جانا، جب تک کہ میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا، یعنی احتیاط کرنا بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں یہ نمونے ملتے ہیں کہ ہم جو اس زمانے کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، جس کے اندر کرونا وائرس جو چل رہا ہے، جس سے لوگ پریشان ہیں اور خاص کر سے امت محمدیہ پریشان ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس دیکھو جو ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر بھی یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھے، اور اللہ پر یقین رکھ کر پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ یہ ہماری شریعت جو ہے، ہمارا اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ خالی یوں ہی کتاب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ ہے، جس میں اللہ پاک قرآن کے اندر فرمایا کہ اسلام جو ہے تشدد پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسلام جو ہے اتنا کمزور بھی نہیں ہے اور اتنا جو ہے ڈراون بھی نہیں ہے، متوسط درمیانی انداز میں رہنے والا ہے، درمیان میں، یعنی ایمان کی جو کیفیت جو سطح بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ احتیاط بھی کرنا اور اللہ پر یقین بھی کرنا۔
احتیاط بھی کرنا، پھر اللہ پر یقین بھی کرنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اس کے نظر میں رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کے اندر نیک اعمال کریں اور ہمیں جو ہے احتیاط کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حالات حاضرہ میں جو ماحول بھیانک جو ماحول پیدا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ایسے نہیں سمجھنا کہ دیکھیں وبا بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور حالات بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ پاک دو طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی لے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی غم دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، غم کے اندر بھی صبر کرے۔ تو فرمایا ایسے حالات ہو، ایسے یعنی اللہ پاک آزمائیں گے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَيْرِ وَالْفِتْنَةِ، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ فرمایا اللہ پاک کیسے آزمائیں گے؟ اللہ پاک مال کو دے کر بھی آزمائیں گے، اللہ پاک بارشوں کو بھی دے کر آزمائیں گے، اللہ پاک خزانوں کو کھول کر بھی آزمائیں گے، اللہ پاک خزانے دے کر بھی آزمائیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک دے کر بھی آزمائیں گے، پھر لے کر بھی آزمائیں گے۔ ہمیں دینے کی جو نعمتیں تھی اللہ پاک نے دے دے کر ہمیں آزما کر دیکھا ہے۔ ہماری بچپن کی زندگی دیکھیے، ہماری جوانی کی زندگی دیکھیے، ہماری ضعیفی کی زندگی دیکھے کہ مختلف لوگ ہیں۔ ہم آج سے یعنی میری عمر کے حساب سے ہی دیکھے، میں میرے بچپن سے لے کر اب تک ایسے حالات میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو اور بڑے عمر والے ضعیف حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ماحول، ایسا ڈراون ماحول، ایسا گھبرانے والا، ایسا خوف کھانے والا ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ ضعیف لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہم سب کو دے کر آزمایا تھا، اللہ پاک نے ہمیں دے کر آزمایا تھا۔ اللہ نے عمر دے کر آزمایا، اللہ نے مال دے کر آزمایا، اللہ پاک نے سونا چاندی کے ڈھیر دے کر آزمایا، اللہ پاک نے خوشیوں کو دے کر آزمایا، اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں کو دے کر آزمایا۔ ہم نے ان نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، لیکن کسی نے شکر ادا کیا اور کسی نے شکر ادا نہ کیا۔ بہرحال زندگی تو گزرتی ہوئی چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے، زندگی گزرتی ہوئی چلتی ہوئی یہاں تک تو پہنچی ہے، لیکن اب جو ماحول چل رہا ہے یہ دینے کا تو گزر گیا، اب اللہ پاک لینے کے اوپر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک اب لینے پر آ گئے ہیں، اب اللہ پاک آزما رہے ہیں، مال کو جو ہے ختم کر کر آزما رہے ہیں، مال کو جگڑ کر آزما رہے ہیں، اللہ پاک اناجوں کو جگڑ کر آزما رہے ہیں، اللہ پاک کھانے پینے کو کم کر کر اللہ پاک آزما رہے ہیں۔ اب آیا کون سا دور ہے؟ پہلے کا دور تھا اللہ نے پوری عمر ہمیں سب نعمتیں دے کر نوازا، اب وہ دور ختم ہوا، اب دوسرا دور ہمارا چل رہا ہے جس میں اللہ پاک پکڑنے پہ آ گئے، اللہ پاک ٹائٹ کرنے پہ آ گئے، اللہ پاک کا سب کچھ پہ اللہ ہی کا جو چلتا ہے، اللہ ہی کی بول بالا ہوتا ہے، کن فیکون، اللہ کا حکم ہوتا ہے، فوراً عمل میں آ جاتا ہے۔ تو اب جو چل رہا ہے یہ دور اللہ لے کر آزما رہے ہیں۔ اب تک کا جو دور تھا وہ دے کر آزمائے تھے، تو اللہ پاک اب لے کر آزما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب اللہ دے کر آزمایا تو کبھی ہم نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، ہم نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، کھانے میں ہم نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، بریانیاں کھا رہے تھے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور خوشیاں بنا رہے تھے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور جو ہے ہم گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تھے لیکن ہم نے کبھی کچھ شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم نے بہت استعمال کیے ہیں لیکن کبھی شکوہ نہیں کیے، اور کسی سے بولے بھی نہیں کہ اتنے خوشیوں کو ہم نے استعمال کیا۔ لیکن جب دینے پہ اللہ اتنے آ گئے، اتنے دیے، تو ہم نے کسی سے کہا نہیں، لیکن جب دینے کا ہو گیا، اب لینے کا دور آ گیا، اللہ پاک لے کر آزما رہے ہیں، تو اب لوگ شکوہ کرنے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ ایسا کیوں کر رہے ہوں گے؟ اللہ پاک ایسا کئی کو کر رہے ہوں گے؟ اب مختلف باتیں مختلف انداز میں ہر ایک دن رات گھر میں بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں کیے ہوں گے، اللہ ایسے کیوں کیے ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آزما رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے خوشیوں میں رہ کر اللہ کو ہم کیسے یاد کرتے رہے، اسی طرح غموں میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کریں۔
مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، جان بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ساتھ میں اب وبائی جو بیماری آئی ہوئی ہے، یہ بیماری بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کرونا وائرس جس کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، اس بیماری کو کس نے بھیجا؟ دنیا کی سلطنتیں ہیں، دنیا کی حکومتیں ہیں۔ فرمائیے دنیا مختصر چیز ہے، دنیا مکھڑی کے جالے سے بھی اللہ کے پاس کم نظر ہے، کم مقام ہے۔ فرمائے لنگڑے مچھر کے پر سے بھی کم مقام ہے اللہ کے پاس اس دنیا کا، اس دنیا کا اس دنیا کا مقام اللہ کے پاس لنگڑے مچھر سے بھی کم ہے۔ لنگڑے مچھر سے بھی اللہ کے پاس کم ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہیں، لنگڑے مچھر سے بھی اللہ کی نظر میں یہ اس کا مقام کم ہے۔ وہ جو ہے تو اللہ پاک اس دنیا کی یہ تمام چیزوں کو ہمیں اللہ پاک دے کر آزمائے ہیں، تو اب دنیا سے اب اللہ پاک لے کر آزما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکوے نہ کریں۔ فرمائے کہ یہ دنیا اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پوری مخلوق بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، 18,000 مخلوق بھی اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ دنیا والے سمجھے کہ اس دنیا کو اصل بنا دیں گے، اس دنیا کو آئیڈیل بنا دیں گے، یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، دنیا والے کہنے لگ گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ دنیا تمہارے قابل کی نہیں ہے، یہ دنیا تمہارے قابل کی نہیں ہے، یہ دنیا تمہاری آئیڈیل نہیں ہے۔ تمہاری آئیڈیل جو اصل چیز ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ پاک نے جنت بنایا ہے، لوگ دنیا کو جنت بنانے کی اس میں لگ گئے تھے۔ پھر اللہ پاک دیکھے جیسے اللہ کو کوئی چیز بنانا ہے تو اس کے لیے ڈیمو کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے گاڑی کی کمپنی والے گاڑی بنانا ہے تو اس کے لیے ڈیمو کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر بھیجتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کن فیکن، اللہ کا حکم ہو جاتا فوراً عمل میں آ جاتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے فوراً عمل میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا کوئی حیثیت والی چیز نہیں ہے، فرمایا آئیڈیل اصل آخرت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا یقین مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو۔ بیماری بھی اللہ نے بھیجی ہے، اور انسان بھی اللہ کے ہیں، یہ دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ رہی ایک بات۔ لیکن کرونا وائرس جو چل رہا ہے، یہ بھی وبا اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اور بھیج کر اللہ آزما کر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ماحول میں ہمیں جو کرنا ہے احتیاطی تدابیر، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بیماری آئی ہے تو بیماری کا علاج کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، بیماری کا علاج کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ میں علاج نہیں کراؤں گا، میں احتیاط نہیں کروں گا، بس اللہ پر بھروسہ کروں گا، اس طرح اگر کسی نے کہا تو وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے۔ تو ہمیں جاہل بننا نہیں ہے، ہمیں ایمان والے بننا ہے، ہمیں شریعت پر چلنے والے بننا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے بننا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جیسے اب علماء اکرام نے کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا اب جو ہے منقطع ہو گیا ہے، تو ہر گھر کو مسجد بنائیں، ہر گھر کو مسجد بنائیں، اور ہر گھر میں نماز پڑھے، اجتماعی طور پر نماز پڑھے۔ اب ہر گھر مسجد بن گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدبیر اختیار کریں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب رہا اس کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی جانب سے، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے قوانین کے حساب سے، اس ملک کی حکومت کی جانب سے جو احکام ہمیں دے جا رہے ہیں، اس کو اختیار کرنا، اس کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے حالات ٹھیک نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہے، تو ہم گھروں کے اندر رہنا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ گرم پانی کو استعمال کرو، تو ہم گرم پانی کو استعمال کرنا۔ اور چھوٹے بچوں کو احتیاط کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی احتیاطی کرنا۔ ہاں اگر کچھ ہمیں کھانسی آ گئی، نزلہ ہو گیا، جس کے یعنی جو نمونے ہیں، ہاں جو بیماری کی جو چیزیں ہیں، وہ اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو ڈاکٹروں سے رجوع ہو، ہاں طباء سے رجوع ہو۔ آج حکومت فری کیمپس لگا کر جو اس سب کا علاج کرا رہی ہے، اس کے اندر جائے اور اپنا علاج کرائے۔ ایسا نہ ہو کہ جان سب کو ہی پیاری ہے، جان سب کو ہی پیاری ہے، ایک کی وجہ سے سب کو نقصان نہ ہو جائے۔ اسی لیے حکومت کی جانب سے جو قوانین اب جو حکومت
جاری کی ہے اس کو اختیار کرے. جیسے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، لاک ڈاؤن ہے تو احتیاط کرے. گھروں میں رہنے کے لیے کہہ رہا ہے تو گھروں کے اندر رہے. گرم پانی استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، گرم پانی کو استعمال کرے. اور اسی طرح سے